ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے 11 بار یہ پڑھیں، پھر دیکھیں رزق اور دولت اتنا جمع ہوگا کہ یہ عمل تمہاری زندگی کی عیدیں کروا دے گا۔ دیکھیں یہ موقع آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم دیا ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 60 لاکھ مسلمانوں کو، ایسے مسلمان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے، یعنی ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ان پر اللہ کا کرم اور فضل برستا ہے۔ کیونکہ خاص جو افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس میں صرف یہ 1-2 منٹ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، دیکھیں 1-2-4 منٹ تو ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا پہلے، تاکہ دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آپ جہاں چلتے پھرتے ہیں، جس طرح جس حال میں بھی ہیں، بس جب افطاری کرنے لگے نا، کھجور ہاتھ میں پکڑ لیں، دائیں ہاتھ میں، تو یہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 بار یہ تسبیح پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتا ہے، پھر دیکھیں کیسے تمہارا گھر رزق سے بھرتا ہے، کیسے تمہارے اوپر دولت کی برسات ہوتی ہے۔ کیونکہ رمضان کی ہر رات ہی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں مانگ لو، آج مانگنے کا وقت ہے، آج جو کچھ مانگتے جاؤ گے، کوئی بخشش مانگے تو بخشش مل جائے گی، کوئی رزق مانگے تو رزق مل جائے گا، کوئی اولاد مانگے تو اولاد مل جائے گی، کیونکہ جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک، یعنی ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ پھر یوں ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ہوا سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں پر چلتی ہے، تو وہ کہتی ہیں پروردگار عالم اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی چاہت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان یہ سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے کہا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف سب سے زیادہ ان کو پیارے تھے اور محبوب تھے، اسی طرح ان تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں یہ مہینہ سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس مہینے کا ذکر کیا ہے، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہیں، تم ان میں سے کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو، اتنے روزے بعد میں رکھ لے لیکن چھوڑے نہیں، اس لیے کہ یہ عظمت والا مہینہ، یہ عظمت والے روزے بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ کئی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اس لیے دوستو صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ بے شک یہ جو لمحات ہیں یہ گزر جائیں گے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو دیکھیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ اب آپ نے یوں ہی مغرب کا ٹائم ہو، اس وقت افطاری سے پہلے باوضو ہو جائیں، یعنی کہ جب افطاری کرنے لگیں تو باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اپنے دسترخوان پر بیٹھیں۔ مسجد میں افطار کر رہے ہیں، خواتین گھر میں کر رہی ہیں، جہاں بھی جس کیفیت میں بھی ہیں، بس آپ نے یہ 1 منٹ کا عمل کرنا ہے۔ یہ 1 منٹ کے عمل سے ہی تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہاری قسمت سنور جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، اور یہ تمہاری زندگی کی وہ عیدیں ہو جائیں گی جس کی تمہیں آرزو ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں، 1 نیکی 10 گنا سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، یعنی جو بندہ 1 نیکی کرتا ہے اس کو 1 یا 10 نیکیوں کا ثواب نہیں، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ اس کا ثواب بے شمار ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور طعام میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی وقت چھوڑنے کے، یعنی ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قیامت کے دن دیدار کروائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، جس کو ہم نہ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے۔ تو حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ کسی مسلم مومن کو 1 نیکی کا ثواب 10 گنا، کو 20 گنا، کسی کو 30 گنا، کسی کو 700
400 गुना मोमन के खलूस के इतबार से कमी पेशी के साथ उसको अता किया जाता है। इसलिए दोस्तों इन लम्हात से अपने लिए भी फायदा हासिल करें, अपनी नस्लों को आबाद करें, अपने घर वालों को कहें। जो जो ये अमल करता जाएगा ना उसकी जिंदगी की ईदें होती चली जाएंगी। अब आपने करना क्या, देखें ये जो 2026 का रमजान तुम्हारे लिए खुशियां लाया है, तुम्हारे गम मिट जाएंगे अगर अफ्तारी के वक्त आप ये कलमात पढ़ते हैं। अब आपने अफ्तारी के वक्त सबसे छोटा दरूद पाक सिर्फ और सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़ना है, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सेकंड में आपने पढ़ लिया है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा है ना कि 1 मिनट में ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा और रौनकें खुशियां आपको हमेशा की नसीब हो जाएंगी। तो इसलिए वो लोग कितने खुश नसीब होंगे, वो कितने ही मुकद्दर वाले होंगे जो ये खुशियां हासिल करेंगे। क्योंकि रोजेदार की उस वक्त जो कफियत होती है ना वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है जब अफ्तारी का टाइम होता है उस वक्त मेरा बंदा जो मुझसे तलब करता है मैं अपने बंदे को अता कर देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हजरत उमर के साहबजादे हैं वो बयान करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे और कुरान बंदे की शफात करेंगे, यानी क़यामत में रोजा तुम्हारे लिए शफी बन जाएगा, सिफारशी बन जाएगा। इसलिए ये माह रमजान का महीना ऐसे गफलत में ना गुजारिएगा। ये मेरी नसीहत समझें या वसीयत, जो भी इसको समझना चाहते हैं, लेकिन ये मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा। कोई और काम कर सकें या ना कर सकें, लेकिन अफ्तारी के वक्त ये काम जरूर कर लीजिएगा कि हाथ में बावुजू होकर जब बैठ जाएं अपने दस्तरखान पे या जिस हालत में भी खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, बस एक खजूर पकड़ लें अपने दाएं हाथ में शहादत की उंगली से और अंगूठे के साथ उसको पकड़ लें और दूसरे हाथ की उंगलियों पे ये तस्बीह पढ़ते जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह पढ़ने के दौरान ही अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब इसके ऊपर जो जो तस्बीहात आपने पढ़नी है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ 1 मिनट का अमल जो तो तकदीरों को बदल देता है, जो हालात बदल देता है, जिसके जरिए कफियात बदल जाती हैं, जिसके जरिए इनामात की बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा मौका हर बंदे को नसीब, देखें बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो ये पैगाम पहुंचेगा, लेकिन हर कोई इस अमल को नहीं कर पाएगा, हर किसी को ये फायदा नसीब नहीं होगा। अक्सर लोग इस अमल को इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो किस्मत वाले होंगे, वो मुकद्दर वाले होंगे जो इस अमल को कर लेंगे और अपना मुकद्दर संवार लेंगे। अमल भी ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि मुख्तसर सा है, क्योंकि इस तरह के अमाल बहुत कम बताए जाते हैं। तो जिन लोगों को ये पता होता है अक्सर वो लोग ये राज बताते भी नहीं है। आज सीने देखें जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो। इस तसव्वुर के साथ ये अमल दे रहा हूँ। इस कहते हैं इसके साथ कोई बड़ी से बड़ी भी हाजत हो, कोई बड़े से बड़ा मकसद भी हो, अल्लाह ताला उसको भी पूरा फरमा देता है। अब दोस्तों जब आपने इस तरतीब के साथ ये चीज पढ़ ली, अब आपने ये कुरान करीम की एक आया मुकद्दसा पढ़नी है जिसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। आपने यूं ही पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसको पढ़ते हुए कितना सा टाइम लग रहा है। इसके अंदर अल्लाह ताला की वो 3 सिफतें मौजूद हैं, 3 सिफतें अल्लाह रहमान और रहीम। लोग समझते हैं शायद इसकी ताकत नहीं। देखें जब इसको मौका महल की मुनासिबत से एक खास वक्त में एक खास लम्हे में पढ़ते हैं तो फिर इसकी ताकत बढ़ जाती है, इसकी कफियत और होती है। आम दिनों में पढ़ें, आम हालात में पढ़ें तो और बात है, लेकिन जब खास घड़ियों में अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर किसी को इसकी तासीर और ताकत का पता चल जाए तो वो बंदा हमेशा इसी की तिलावत करता रहे, इसी को पढ़ता रहे, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत वो तसीर रखी है जो किसी और। देखे ये क्योंकि खास लम्हा होता है, इस खास लम्हे से हमें फायदा उठाना होता है। हजरत अबू हुरैरा जैसे बयान करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमजान में एक दिन अफ्तार कर ले बगैर रुखसत और मर्ज के तमाम उम्र के रोजे उसके कज़ा नहीं बन पाएंगे। यानी किसी ने एक रोजा जो है वो छोड़ दिया, अब वो सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे ना तो उस एक रोजे की बरकत को नहीं पा सकता। इसलिए खुदारा इस महीने के रोजे ना छोड़िएगा, इसलिए कि जिस हालत में अगर बीमार हो तो फिर रुखसत है, मुसाफिर हो तब भी रुखसत है, उसको बाद में रख लें। लेकिन अगर कोई शरी उज़र के बगैर एक रोजा भी छोड़ देता है तो वो सारी जिंदगी भी रोजे रखे तो उसके वो पूरे नहीं होते। इसलिए जाहिर हदीस का मतलब ये जो शख्स रमजान मुबारक में एक दिन बगैर रुखसत शरी और मर्ज के रोजा ना रखे, फिर अगर वो उम्र सारी रोजे रखता रहे तब भी उस रोजे की कज़ा नहीं हो सकती।
بعض علماء نے ظاہر حدیث کی طرف گئے مگر جمہور نے اس کے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مہینے کی برکتیں کو ضرور حاصل کریں، اور اس کی برکتیں ہم ایسے ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم فوری طور پر یہ افطاری کے ٹائم ہم یہ کام کر لیں۔ تو ہم نے کھجور پکڑی، اس کے اوپر جو میں نے آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں اب فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرنے لگ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور کہتے ہیں اسی طرح کوئی سوالی، کوئی سوال کرنے والا، کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی اتنا غریب آدمی بھی پھر ریڑھ بھی لگانے والا ہو، اگر وہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ یہ رحمت والا لمحہ ہوتا ہے، یہ رحمت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس میں وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جن لوگوں کو اس وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جب کھلے ہیں تو پھر اب ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کی عطا میں ذرا بھی دیر نہیں، کیونکہ دیکھیں اس کا ہر لمحہ ہی، اس کا پہلا عشرہ آپ کو پتہ ہے رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ اس سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا وہ سعادت مند اور مقدس مہینہ تشریف لایا، جس کی آتے ہی ہماری روحیں جو ہیں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، رات منتظر تھی، دن انتظار میں تھا، بہشت منتظر تھی، دوزخ انتظار میں تھی کہ کب ماہ مبارک تشریف لائے تاکہ میری گرمی جو ہے یہ خشکی میں بدل جائے، اور آج وہ مبارک رمضان کا مہینہ، تو اس لیے اس مہینے کی ہم عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رحمتیں، وہ برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں بس اختصار کے ساتھ عمل کی جانب بڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو اب آپ نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے نا، اس آیہ مقدسہ کو عام نہ سمجھا جائے۔ اسی کے وسیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اور وہ نبینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہی کلمات ہیں، یہ وہی آیہ مقدسہ ہے جو حضرت سیدنا بشر حافی حضرت بشر حافی جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کسی گلی کے کاغذ گندگی پر گڑا ہوا تھا، اس کے اوپر یہی کلمات لکھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اس کو جو ہے وہ اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے، بس اتنی بات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم تجھے دنیا اور آخرت میں بلند بھی کریں گے، خوشبودار بھی کر دیں گے۔ اس لیے دوستو ان مبارک لمحات سے فائدہ اٹھا لیں، یہ موقع دیکھیں حضرت عمر فاروق نے بھی اس کو یہ خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمو دیا تھا۔ تو اس لیے علامہ نسبی فرماتے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تو آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہی فرمائی، اے آدم زمین تیرے قبضے میں دے دی گی۔ یہ سن کر آدم نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قابیل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد قابیل نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا ہے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ۔ جب قابیل نے زمین کو واسطہ دیا تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اس نے میرے نام کا واسطہ دے دیا ہے، اس نے میری 3 صفتوں کا واسطہ دے دیا، لہٰذا اس کو چھوڑ دے۔ تو بندہ اس کی برکت سے زمین کی تمام بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کو 11 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ دعائے مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور ابھی تو وہ دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ پوری جتنی بھی دعائیں بتا رہا ہوں نا، یہ دعائیں پڑھتے ہوئے صرف 1 منٹ لگتا ہے یہ ساری۔ دیکھیں آپ نے اس سے پہلے جو قرآن کریم کی وہ عظیم آیت پڑھی جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے اپنے خط کا آغاز اس سے کیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی کی برکت سے ہی ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو جن کی شادی کے مسائل ہیں، جن
جن کی رکاوٹیں ہیں، بس یہ کھجور تمہارے حلق سے نیچے اترنے کی دیر ہوگی، آپ نے اس کے اوپر دم کر کے کھانا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر لاسٹ میں جب یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنا ہے، یوں ہی یہ تمہارے پیٹ میں جائے گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی نحوستیں ہوں گی، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے وہ تمام نحوستیں، وہ تمام بندشیں، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ عمل اتنا کمال کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کمال ہر ایک کو نصیب ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ دیکھیں یہ کام بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، بالکل آسان سا طریقہ کار ہے، کیونکہ اس کا تعارف سن لینا، یہ جو دعا میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا مختصر ہے مگر یہ جامع ہے۔ یہ دعا دیکھنے میں بالکل مختصر ہے لیکن جس میں بندہ اللہ سے دو عظیم نعمتیں مانگتا ہے، ایک رب سے مغفرت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، دوسرا اللہ سے رحمت مانگتا ہے۔ یہ الفاظ بندے کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیں بندہ جب پڑھتا ہے نا رب اغفر، میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یعنی مغفرت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا آگے ورحم، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا مانگتا ہوں، یعنی دنیا بھی میری اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو۔ اب دنیا میں کیا کیا انعامات چاہیے، جو بندہ انعامات کا تصور کرتا جائے گا، مثلا کسی کے پاس جاب نہیں، جاب کا تصور، مقروض ہے، قرضے کا تصور، شادی نہیں ہو رہی، شادی کا تصور، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے کا تصور، کوئی بندش ہے اس کو رکاوٹ ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنی گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، جس چیز کا وہ تصور کرے گا نا دنیا میں اس کو وہی چیز اللہ تعالیٰ تک، پھر قیامت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ مین چیز ہوتی ہے رب کی رحمت کو طلب کر لینا، رب کی رحمت مل جائے تو دنیا جہاں سنور جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو آقا نے اس بات پر کہا تھا آمین، یہ جبریل نے کہا تھا تو حضور نے فرمایا تھا آمین۔ اب اسی طرح اگر ہم بخشش نہیں کروا سکے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نہیں پا سکے اجر و ثواب، تو ہم اس میں اگر یہ نہیں کام کر سکے، اس کے روزے نہیں رکھ سکے، اس میں ہم خدا نہ خواستہ اسی طرح ہم روزے نہیں رکھتے، اس روزوں پر ہماری پکڑ اور پھر ہم بہت زیادہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، یہ مہینہ عظمتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر لیں۔ اب یہ دعا جو ہے اس کو اپنے 11 بار پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے، اس کی ایک آیہ مقدسہ 118، یہ 118 آیہ مقدسہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ اتنے سے الفاظ ہیں، یہ اگر یاد نہیں مجھے بتائیں، میں کمنٹ میں بھی آپ کو لکھ دوں گا، انشاءاللہ تعالی رحمت طلب کرتے جائیے گا۔ دیکھیں اب یہ میں نے دو چیزیں بتا گی، پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر اس سے پہلے آپ نے ایک آیہ مقدسہ پڑھی، اب یہ دوسری آیہ مقدسہ پڑھی ہے۔ میں ابھی اس کے ذریعے آپ کو یہ دیکھیں، اس کے ذریعے گناہوں کی معافی مل جائے تو اللہ تبارک و جو سچے دل سے اس کو پڑھے گا نا، سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دعا کی برکت سے دل نرم ہو جائے گا، حسد کینہ بغض دور ہو جائے گا اللہ کے۔ اب یہ دو چیزیں آپ نے پڑھ لی، اب اسی طرح دو چیزیں اس کے بعد اور آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، کیونکہ روزہ اس کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 4 ہے، تو جب حرفوں کی تعداد روزے کے اندر 4 ہے تو پھر 4 چیزیں پڑھنے سے چاروں اطراف سے تمہارے لیے راہیں کھل جائیں گی، چاروں طرف سے تمہارے لیے بندشیں ختم ہو جائیں گی، تم دائیں جاؤ بائیں جاؤ سیدھے جاؤ مشرق جاؤ مغرب جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ کثرت دعا انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھاتی ہے، مغفرت اور رحمت دونوں مل جائیں تو دنیا بھی سنورتی ہے آخرت بھی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ تو مختصر دعائیں زیادہ جامع اور بابرکت ہوتی ہیں، تو یہ ہے بالکل دیکھنے میں چھوٹی سی مختصر سی، لیکن یہ دعا استغفار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اکثر ہم الگ سے یہ اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، یہ بڑا استغفار جس کے ذریعے اللہ فوراً مان جاتا ہے، فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا صبر اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ اخلاص کے ساتھ مانگے دعا رد نہیں ہوگی، اور ہماری بھی افطاری کے وقت خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروا
کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ ہم تو دعا کو دعا کے اصولوں کے مطابق مانگتے ہیں۔ آپ کو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار اپنی دعا کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو اول آخر درود ابراہیم دعا کے پڑھا کریں تو آپ کی دعا جلدی مقبول ہوتی ہے۔ یہ راز بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن دعا کے اندر آپ ان الفاظ سے اگر مانگتے ہیں نا، کیونکہ ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ کے حضور نوافل پڑھے، نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ شخص اب اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا نا، جو طلب کرے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ فرمایا ہاں یہ جو بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ تو گھر میں بھی دعا کی کثرت سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ عمل اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں تو گھر آپ کا دیکھیں گے آج افطاری کے وقت آپ نے پڑھا ہے تو کل افطاری تک آپ کا گھر بھر جائے گا رحمت سے، برکت سے۔ ماہ رمضان کی برکتیں، روزوں کی برکتیں آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے نجات ملے گی۔ اس دعا میں آخرت کی کامیابی بھی طلب ہے، اس لیے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت، سکون اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن ایک ہی بات اس میں ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھولتا ہے، کیسے کیسے تمہارے لیے جو ہے وہ جو معاملات تمہارے حل ہوتے ہیں۔ اب آگے جو آپ نے پڑھنی ہے یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور جب کوئی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام بگڑے ہوئے حالات درست کر کہتے ہیں اس کے بعد اس کو کسی بھی اور عمل کی حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے پھر اس کے بعد آپ کو کسی بھی عمل اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ عمل اتنا کمال کا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے لوگوں نے، ایک شخص بہت ہی گناہوں میں مبتلا تھا، ایک رات اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر بار بار یہ دعا پڑھنے لگا، وہ روتا رہا، سجدے میں گر کر مغفرت مانگتا رہا، اس کے دل میں سکون اتر آیا، بعد میں وہ شخص نیک اور عبادت گزار اللہ کا ولی بنا۔ تو یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے رب کی بار کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر سایہ کر لیتی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے ہی اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی آپ کو پتہ ہے صرف 11 بار۔ تو یہ 3 تسبیحیں درود پاک کے بعد ہو چکی ہیں، چوتھی تسبیح اب آخری بتانے لگا ہوں۔ ابھی پچھلے سال کی ہی بات ہے، ایک نوجوان نے نیت کی تھی کہ وہ روزانہ اس دعا کو افطار سے پہلے پڑھے گا۔ بس اس نے یہ نیت کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے دل میں اس قدر سکون پیدا ہوا کہ وہ پہلے کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا میں پہلی بار اللہ کی رحمت کو اپنے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے جب کوئی دیکھیں آزمائش میں صبر، ایک شخص اپنی نوکری کھو بیٹھا تھا، پریشانی کے عالم میں بار بار یہ دعا پڑھتا رہا، اور کہتے ہیں چند دن بھی نہیں گزرے تھے اسے پہلے سے بہتر۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، آپ نے تو رمضان میں افطاری کے وقت پڑھنی ہے نا، تو افطاری کے وقت اس کے کمالات تو اور بڑھ جاتے ہیں، اس کی شان آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بار پڑھیں گے تو 700 گنا تک اجر و ثواب ملے گا۔ تو پھر اندازہ کیجئے گا کہ کیسے دیکھیں رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو بندہ جب کہے گا، اعتراف کر لے گا، اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارے اوپر ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، امید کا اب تو مانگتا جا، پھر وہ یقین کا چراغ جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے مغفرت، رحمت، سکون، مشکلات کا حل، آخرت کی کامیابی، یہ تمام چیزیں آپ کو میسر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو آپ اس کو ضرور بضرور ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا کیسے کیسے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے جو اس کے بعد یہ قرآن کریم کی جب سورت پڑھیں گے نا، اس کے بعد بھی آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں پر مشتمل، اس میں 2 الگ چیزیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے بھی شروع میں آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ بغیر بسم اللہ کے آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جب آپ آج 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ تو جو جنت میں اپنا محل بنوانا چاہتا ہے وہ جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ دیکھیں آپ کی زندگی بدلے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے کئی اس کے بارے میں واقعات بھی موجود ہیں، اللہ اسے بلند و مرتبہ اور بہت سارا مقام عطا کرے گا۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد پھونک ماریں اور اس کو کھا لیں، انشاءاللہ تعالی تمہارے دل میں روشنی اتر جائے گی۔